الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، سیدنا و مولانا امامنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد انسانی زندگی میں بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ایسے حالات انسان کو نظر آتے ہیں جو انسان کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں. انسان پریشان ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی سہارا ہوتا ہے،
وہ بڑے سے بڑے غم کی کیفیت سے اس سہارے کے بلبوتے پہ نکل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم بے سہارا ہیں، وہ پھر حالات کا، غم کی اس کیفیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یا وہ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی سے باہر لے جاتے ہیں۔ ان دو طبقوں میں سے ایک کو مسلمان کہا جاتا ہے، جس کا سہارا ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرا سہارا ہے، اللہ کی ذات میرا سہارا ہے، اور کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کو ان کا اعتماد اور یقین نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ لوگ نہ صرف خود گمراہی کا شکار ہوتے ہیں بلکہ سارے معاشرے کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات سے نکلنے کا ایک کلیہ اور قاعدہ بیان فرمایا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ چار نکاتی ایجنڈا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصبروا، حالات کیسے بھی ہوں اس پہ صبر کر کے دکھاؤ، وصابروا، آپس میں جڑے رہو، ورابطوا، تعلق ٹوٹنے نہ پائے، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی جو ہے نا وہ اختیار کرو۔ یہ تمہاری کامیابی کا راز ہے، یہ تمہاری کامرانی کا راز ہے۔ آج ہم اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے میں ہمارے ہم مذہب، ہمارے ہم دین، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بچے، بوڑھے اور جوان، یہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ ایک طرف کا غم بھولتا نہیں ہے کہ دوسری طرف سے چرکا لگ جاتا ہے، اس چرکے کو بھی سہلا رہے ہوتے ہیں کہ تیسری جگہ سے زخم لگ جاتا ہے۔ کسی نے کہا تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، سارا جسم تو زخمی ہے، مرہم کا پھاہا کہاں پہ رکھے، سارا جسم زخمی ہے، ساری امت مسلمہ زخمی ہے۔ کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، کہاں کہاں کس کس ملک کا نام ہو، چچنیا میں، شیشان میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، خود پاکستان میں، سعودی عرب میں، جہاں بھی نظر پڑتی ہے، جس ملک کو بھی نظر پڑتی ہے، امت مسلمہ زخم زخم نظر آ رہی ہے۔ اور آج کل برما کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کس طرح مسلمانوں کے جسموں کو کاٹ کے ان کے اندر نمک اور مرچیں بھری جا رہی ہیں، کس طرح نوجوان بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ پکڑ کے ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، کس طرح ہمارے نوجوان بچوں کو پکڑ کے ان کی ٹانگیں چھریوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ ایک ایک تصویر انسان کے دل کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کتنا بھی بڑا کوئی دل والا اور حوصلے والا ہو، کوئی ایک بندہ بھی دنیا میں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو جو دل کی نارمل دھڑکن کے ساتھ ان تصاویر کو یا ان ویڈیوز کو دیکھ سکے۔ آج ہماری یہ حالت بن چکی ہے، ہماری یہ کیفیت بن چکی ہے، خون مسلم اتنا ارزاں ہو چکا ہے، قسمت مسلم اس قدر بے توقیر ہو چکی ہے کہ کافروں کا کتا اور دلیل مر جائے تو ایک عالمی بحران پیدا ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی بچیوں کو اور بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو مار ڈالا جائے تو کسی کی زبان پر لفظ نہیں آتا۔ کیا ہو گیا ہمیں؟
کیا کیفیت ہے ہماری؟ کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہوا؟ ہم تو وہ ہیں جو امن کے دہائی سے امن کے پیغام کرتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جن کے پاس دنیا کا سب سے کامیاب راستہ حیات ہے. ہم تو وہ ہیں جن کے پاس براہ راست اللہ کا نازل کردہ صحیح ترین دین موجود ہے. ہمارے خالق و مالک کا ضابطۂ حیات موجود ہے ہمارے پاس. لیکن آج ہم اتنے بے توقیر کیوں ہیں؟ جہاں مرتا ہے مسلمان مرتا ہے، جہاں مرتا ہے مسلمان مرتا ہے. جس علاقے میں کٹتا ہے مسلمان کٹتا ہے. عزت لٹتی ہے تو مسلمان کی لٹتی ہے، دولت جاتی ہے تو مسلمان کی جاتی ہے، وسائل جاتے ہیں تو مسلمان کے جاتے ہیں. یہ امت مسلمہ 1.5 ارب سے زیادہ تعداد میں مسلمان کہاں ہیں سارے؟ معدنی وسائل بھی ہے، دولت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ٹیکنیکل ذہن بھی ہے، بڑے ماہرین فن انسان بھی موجود ہیں. لیکن کہیں نظر نہیں آ رہی تو امت نظر نہیں آ رہی. مسلمانوں کی صلاحیتیں غیر مسلموں کے لیے وقف ہو رہی ہیں. مسلمانوں کی دماغی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، مسلمانوں کی مالی صلاحیتیں، مسلمانوں کی ساری ٹیکنالوجی کی صلاحیتیں سب غیر مسلم استعمال کرتا ہے. کیوں؟ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں آج کے دن دکھائے ہیں؟ ساری دنیا پہ ہم نے حکومت کی. ہارون الرشید نے اپنے گھر کی بالکنی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اس بادل کا ٹکڑا گزر رہا تھا. وہ جب وہاں پہ نہیں نہ بچا تو آگے گزر گیا تو اس نے آواز دے کے کہا تھا، اس نے کہا تھا جہاں بھی جا کے برسو گے سراج یہیں سے آئے گا. جہاں بھی جا کے برسو گے اس بارش کا فائدہ ہمیں اسلامی سلطنت کو ملے گا. کبھی یہ وقت ہوتا تھا ہمارا، اور آج سب کچھ ہمارا ہی سارے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. آج ہم بے توقیر ہو چکے، آج ہم کمزور ہو چکے. ہمارا خیال ہے کہ دشمن ہمارا کافر طاقتور ہے. رب کعبہ کی قسم وہ طاقتور اس لیے ہے کہ ہم کمزور ہیں. اگر ہمیں بیداری پیدا ہو جائے، ہمارے اندر احساس ہو جائے تو وہ قتل طاقتور نہیں ہے. وہ کیسے بہادر ہو سکتا ہے جو موت سے ڈرتا ہے؟ موت سے ڈرنے والا بہادر ہوتا ہے؟ بلا بہادر وہ ہوتا ہے جو موت کو آگے بڑھ کے سینے سے لگاتا ہے. لیکن آج ہم نے بزدلی کو بہادری سمجھ لیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا جو لوگ موت کے ڈر سے بزدلی کرتے ہیں وہ میری طرف دیکھیں، ساری زندگی میں موت کے پیچھے بھاگتا رہا کہ مجھے موت مل جائے، شہادت کی موت مل جائے. لیکن آج میں بستر پہ ایڑیاں لگا رہا ہوں، مجھے یہاں پہ موت آ رہی ہے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ موت میدان جنگ آئے، لیکن آج ہم نے موت کا خوف اپنے اوپر مسلط کر دیا. ہم سمجھتے ہیں ہم مر گئے تو ہمارے پچھلوں کا کیا بنے گا، ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم مر گئے تو ہمارا کیا بنے گا. ہمیں موت آئی، ہم قبر میں گئے تو ہمارا کیا بنے گا، یہ کبھی نہیں سوچا. جن بچوں کی ہمیں فکر ہے وہ ہمارے مرتے ہی ہماری جائیداد کے بٹوارے میں لگ جاتے ہیں. وہ دولت ہماری دولت اپنے اپنے نام کروانے کے چکر میں ہو جاتے ہیں. کئی تو ایسے بد نصیب ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ باپ کب مرے اور کب اس کی دولت کم لے، اور کئی اس کی زندگی میں اس کی کن پٹی پہ رکھ کے کہتے ہیں میرا حصہ میرے نام لگاؤ. ان کے پیچھے ہم سدائی ہوئے، پاگل ہوئے. آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے نفس کو خواہشات کے ہاتھوں میں، نفس کی لگامیں خواہشات کے ہاتھوں میں پکڑا دیا. آج ہم
احساس و شعور ہمارا مر چکا، موت باقی ہو چکی ہے ہمارے احساس و شعور کی، ہمیں فکر نہیں ہے کوئی بھی، ہم لوگ اسراف کے عادی ہو گئے، ہم بدکاریوں کے رسیا ہو گئے۔ پہلے تو بری فلم گندی فلم دیکھنے کے لیے بڑا چھپ چھپا کے اہتمام کرتا تھا، اور آج ہماری انگلیوں کی ٹپس پہ ساری فلمیں موجود ہیں۔ ہم تنہائی میں اپنی تنہائی کو ہم پاک نہیں کر سکے، ہماری خلوتیں ناپاک اور پلید ہو چکی ہیں، اور ہمارا نوجوان ٹریک سے چلتا ہے، نوجوانوں کے ساتھ قومیں بنا کرتے ہیں۔ آج بزرگوں سے زیادہ نوجوانوں کو موت کا ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ ہمیں موت آ گئی تو ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات کبھی سوچیے تو صحیح، آج ہم امت کے دانشوروں کو دیکھتے ہیں، بازار میں خود دانشور جو بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں روپے لے کے تجزیے کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، وہ لہو لعب مشہور ہے۔ وہ علماء جنہوں نے اس امت کی رہنمائی کرنی تھی وہ مفادات کے اسیر ہو گئے، اللہ انشاءاللہ۔ وہ لوگوں کی جیبوں کو دیکھ کے، لوگوں کی ماتوں کی شکلوں کو دیکھ کے فتوے دیتے ہیں، چور راستے نکالتے ہیں۔ کہاں کہاں ہم کس کس بات کا ماتم کریں، کس کس چیز کا سوچ کریں، روئیں کس بات پر، رو دل کو کہ پیٹو جگر کو میں، کدھر کو جائیں، کہاں جائیں، کیا دیکھیں ہم۔ ہر بندہ آج رو رہا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، اور ہمارا رونا صرف ظاہری بیان بازی تک محدود ہے۔ جہاں ہمیں اپنا مفاد نظر آئے گا، ذاتی مفاد، وہاں پہ امت کا مفاد ہمارے پاؤں تلے پڑا ہوتا ہے۔ جہاں پہ ہمارے ذاتی غرض ہوگی، ذاتی فائدہ ہوگا، وہاں پہ کسی دوسرے کو کبھی ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہماری حسیات مر چکی، بحران اور شکستیں ہیں کہ پیدر پہ میرے آقا نے فرمایا تھا تم پہ ایک وقت آئے گا، مصیبتیں ایسے ٹوٹے گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے زمین پر گرتے ہیں، ایسے کتنے تم پہ گریں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سے سر اٹھتا نہیں ہے، دوسری طرف جھک جاتا ہے، دوسری طرف سے اٹھتا نہیں ہے، تیسری طرف کمر ٹوٹ جاتی ہے، چاروں طرف مسائب ہی مسائب، آرام ہی آرام، ذلت ہی ذلت، نکبت ہی نکبت، افسوس ہی افسوس ہے چاروں طرف۔ کیا کریں ہم؟ کیا ہمارے پاس کوئی تاریخ کا سبق نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا یہ حالات ہمیں آج تک پیش ہوئے ہیں؟ یہ حالات تو قرون اولیٰ سے ہی تھے۔ جائیے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، ان کی مالکہ ام انمار لوہے کی طلاقیں گرم کر کے ان کے سینے پہ لگایا کرتے تھے۔ خباب کو آگ کے بستر پہ لٹایا جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا خباب کو اپنی ماضی کی کوئی بات کو سناؤ، تم نے کس طرح استقامت کا کیسا مظاہرہ کیا، تمہیں کیا کیا سزائیں ملی؟ حضرت خباب فرماتے ہیں اپنی زبان سے سناؤں یا زخموں کی زبان سے سناؤں؟ فرمایا اپنی زبان سے سناؤ تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن زخموں کی زبان سے سناؤ ذرا ہمیں بھی پتہ چلے۔ جناب خباب نے کمر سے اپنی قمیض اٹھا دی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا انگلی انگلی برابر زخم، سراخ پڑا ہوا کمر سے۔ حضرت عمر کی سسکیاں نکل گئی، کہا خباب یہ کیا ہے؟ ہمارے مجھے کوئلوں کے بستر پہ لٹا دیا کرتے، کوئلوں کے بستر پہ لٹا دیا کرتے، میرے جسم کی چربی پگھل کے کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، میری مالکہ میرے سر کے اوپر لوہے کی، وہ جس کے اوپر ہم ٹکے بھون کے کھاتے ہیں نا، اس طرح کی لوہے کی سلاخ گرم کر کے میرے سر پہ لگایا کرتے تھے۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہوا،
صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ ام شریف رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون کلمہ نبی پڑھا، گھر والوں نے دھوپ میں کھڑا کر دیا، عرب کی دھوپ اور ننگے سر، اتنا مارا کہ تشدد کے ساتھ وہ نیم پاگل ہو گئی. اتنا تشدد کیا، حتیٰ کہ ایک آدمی نے کہا ام شریف کیا کرتی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، کلمہ توحید چھوڑ دو تو تمہیں یہ سب ختم ہو جائے گا. تشدد اتنا تھا کہ ان کو کانوں سے سنائی نہیں دے دیتا، سنانا بند ہو، سنائی دینا بند ہو گیا. اشارے سے پوچھا کیا کہتے ہو، کیا تمہارا مقصد ہے؟ کسی نے بات سمجھائی پاس آ کے، تو یہ کہتے ہیں کلمہ چھوڑ دو تمہاری یہ حالت ختم ہو جائے گی. ام شریف نے ساری طاقت کروں کے کہا یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، جو جی چاہتا ہے کر دو. یہ آج تو نئے حالات تو ہم پہ نہیں آئے. اللہ اکبر. جائیے کبھی سیدہ ذللیلہ کی داستان پڑھیے، کبھی سیدہ ام یاسر کی داستان پڑھیے، جن کی دو ٹانگوں کو دو اونٹوں سے باندھ کر مخالف سمتوں میں دوڑایا اور درمیان میں سے دو ٹکڑے کر دیا تھا، زندہ کو دو ٹکڑے کر دیا تھا. لیکن وہ کامیاب ہو گئے اور ہم ابھی تک اس سوچ میں ہیں کہ ہم پتہ نہیں مسلمان بھی اسلام سچا بھی ہے کہ نہیں سچا. یقین ختم ہو گیا ہمارے دلوں سے. وہ کامیاب ہوئے، کامران ہوئے. وہ موت کی وادی میں جاتے تھے تو کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اس کعبہ کے رب کی قسم میں مر کے کامیاب ہو گیا. وہ مر کے کامیاب ہوتے تھے، ہم زندہ رہ کے ناکام ہوئے کرتے. وہ زندہ بھی کامیاب تھے، وہ مر کے بھی کامیاب تھے. حضرات یہ کوئی حالات آج کے نہیں پیش آیا. سیدنا بلال حبشی کی داستان کس نے نہیں سنی؟ خاندان یاسر کو اتنا مارا گیا، یہ تو قحطانی قبیلے کے یمن سے تعلق رکھتے تھے، مکہ میں آ کے رہے، ان کا قبیلہ نہیں تھا. ان کا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ والوں نے سارے خاندان کو تشدد کا نشانہ بنایا. اتنا مارا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے پریشان ہو گئے. کہتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اور یاسر کے گھر والوں صبر کر جاؤ، تم سے جنت کا وعدہ ہے، تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں، صبر کر جاؤ. جس طرح حضرت یاسر کو مارا گیا، جس طرح حضرت عمار کو مارا گیا، جس طرح حضرت سمیہ کو مارا گیا، جس طرح ان کے خاندان کے باقی لوگوں کو مارا گیا. یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے حضرات. یہ برما میں ہونے والا ظلم تو اگر ہم ماضی کو ان اظلام کو دیکھیں تو یہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن آج ہمارے پاس اتنی دولت، اتنی طاقت، اتنی حکومتیں ہونے کے باوجود آج اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے، ہمارا قصور. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد آئے، دور عمارت میں ایک عام سے سپاہی نے آگے کہا تھا، عام سے سپاہی نے، کہ مجھے روم کے شہزادے نے تھپڑ مارا ہے. حضرت امیر معاویہ نے کہا متحمل مزاج آدمی، ٹھنڈی طبیعت کا بندہ، ایک بہترین اور کامیاب سیاستدان، مسجد کی دیوار پہ ٹیپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیپ چھوڑ کے آگے ہو گئے. روم کا شہزادہ کیا سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہے؟ مسلمانوں کا حاکم زندہ نہیں ہے. مسلمانوں کا حاکم اپنی عوام کی حفاظت نہیں کرنا جانتا. اپنی فوجوں کو حکم دیا اس شہزادے کو زندہ گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا. چند دنوں کے بعد زندہ قومیں اپنے مجرموں کو چھوڑا نہیں کرتی.
چند دنوں کے بعد وہ شہزادہ گرفتار ہو کے بیڑیوں میں جکڑ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا تھا۔ آپ نے اس سپاہی کو بلایا، فرمایا تمہارا مجرم یہی ہے؟ کہا جی امیر المومنین میرا یہی مجرم ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ کیوں مارا؟ بغیر وجہ کے مارا۔ تصدیق ہوئی، اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ وہ تو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں شہزادہ ہوں اور مجھ سے ایک چھوٹے سے بندے کا، غریب سے بندے کا، عام سے سپاہی کا انتقام لیا جائے گا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن لوگوں یہ اسلامی مسلمان سے جنہوں نے پڑھا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہاری قومی زندگی، معاشرتی زندگی، تمہاری معاشی زندگی کا انحصار قصاص پر ہے۔ قصاص سے معاشرہ زندہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس عام سے سپاہی سے کہا کہ اس کے منہ پہ اسی زور سے تھپڑ مارو کہ اس تھپڑ کی گونج روم کے ایوانوں میں سنائی دے۔ زندہ قومیں اپنے مجرموں کو چھپا نہیں کرتی۔ پکڑا گیا، مارا گیا، تھپڑ مارا اس کو، زندہ قوم تھی۔ آج ہمارے ہاتھوں ہمارے لوگوں کو مروا کے پھر ہمیں کہا جاتا ہے ڈو مور ڈو مور ڈو مور، ہمیں صبر نہیں ہے، اور مارو اور مارو اور مارو، یہ ہم سے کروایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے کیا ہے؟ آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، آج کسی نے کہا تھا میں اگر سوکھتا ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ آج ذلت و رسوائی کی یہ عمیق چادر ہم نے خود اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ آج یقین جانیے تاریخ اس پر شاہد ہے، یہ جتنے شریفی اور شہونی، جتنے یہودی اور عیسائی، جتنے کافر ہیں، یہ اس وقت تک تمہیں آنکھیں دکھائیں گے جب تک تم جواب میں آنکھیں نہیں دکھاتے۔ جب جواب میں آنکھیں دکھاؤ گے یہ تم دبا کے کتے کی طرح کھا لیں گے۔ لیکن کچھ سیانے لوگوں نے کہا جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جائے نا، اپنے ریوڑ سے نکل جائے، اس کو بھیڑیا بعد میں اس تک پہنچتا ہے، کتے پہلے اس کو نوچ جاتے ہیں۔ آج ساری امت مسلمہ بھیڑی بکریاں بنی ہوئی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے کو بچانے کو پھر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے کو رونا پھر رہا ہے۔ ہر بندہ، ہر مومن، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ افغانستان میں ہم نے خود اپنے ہاتھوں مسلمانوں کو مروایا اور خیال یہ تھا کہ وہ مر جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ لیکن آج 20 سال 21 سال گزرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں جناب اب آپ کی باری ہے، آپ نے ان کو مروایا، وہ کمزور ہو گئے، اب آپ کی باری ہے، وہ آپ کی مدد نہیں کر رہے تھے۔ کس طرح ہمیں پکڑ پکڑ کے ہمیں ایک ایک کر کے ہمیں مارا جا رہا ہے، کلیجہ چل رہی ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، افسوس 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 ہی رہ گیا ہمارے۔ آپ کبھی سوچا کریں اس بات پہ، غور کیا کریں، ہم کتنے بے توقیر ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم اتنے بے توقیر ہیں کہ کسی مسلمان کو کوئی کافر مار ڈالے نا تو کوئی اس کو دہشت گردی نہیں کہتا۔ آج برما میں جتنے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جس انداز میں مارا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے؟ وہ جس کو امن کا نوبل انعام دیا گیا ہے، امن کے لیے کام کرنے کا نوبل انعام آنگ سان سوچی کو، وہ کہتی ہے یہ ہمارا ایسا ہی مسئلہ ہے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 5 دنوں میں 3000 بندہ قتل کر دیا گیا، 5 دنوں میں، اور کہتے ہیں یہ وہاں کی روٹین کی کارروائی ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اور فرانس کے اندر ایک آدمی نے ٹرک چلا دیا تھا ایک بندے پہ، ایک بندہ زخمی ہوا صرف، اور 3 دن بریکنگ نیوز بھی ختم ہوئی تھی۔
بار بار وہ ٹرک چلا دیا. پھر ڈھونڈتے ہیں اس کا نام مسلمانوں والا ہو، یہ کوئی مسلمان بن جائے، یہ کوئی مسلمانوں کے محلے سے نکل آئے گی، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ الزام لگایا جائے کہ مسلمان دہشت گرد. آج اس قدر بے توقیر ہیں ہم، اس قدر ذلیل ہیں ہم کہ چھوٹے چھوٹے کتے اور بلے بھی ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں. مرتے بھی ہم ہیں اور دہشت گردی کا دھبا بھی ہم پہ ہے. آج ہماری حکومت طلب رہی ہے نا، ہم نے جناب دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور کوئی مان نہیں رہا کہ جناب آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ ہی دہشت گردی کے مارتے ہیں. ابھی یہ 2 دن پہلے برکس میں کیا ہوا، چائنا کے اندر برکس ممالک ہے، اس میں بھی ہم ہی کو الزام دیا گیا. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اتنے بے توقیر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں کافروں کا کتا یا بلی بھی مر جائے نا تو 3 دن 4 دن تک وہ عالمی بحران بنا رہتا ہے، عالمی بحران بنا رہتا ہے. اور کوئی کافر کسی مسجد پہ حملہ کر دے، کوئی صلیبی اور چہونی قرآن مجید کو آگ لگانے کا اعلان کر دے تو میڈیا سمپل سا لفظ بولتے ہیں جی ذہنی مریض ہے، یہ اس کا کوئی مذہبی کوئی تعلق نہیں. اور مسلمان واقعی کوئی بیمار ہو، ذہنی مریض ہو، پاگل ہو، اس کی کسی حرکت کو پورے اسلام پہ لگا دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں کتنے ہمارا میڈیا بھی جگالی کرتا ہے انہیں لوگوں کو، ہماری حکمران بھی وہی الفاظ بولتے ہیں جو عیسائی صلیبی اور شہونی بولتے ہیں، یہودی بولتے ہیں. کتنے مدارس بند کر دو، انتہا پسندی کی تعلیم ہے، مساجد بند کر دو، دہشت گردی کی تعلیم ہے. اب یونیورسٹیوں سے نکلنے لگے ہیں، یونیورسٹیاں بند کرنے کا کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں کہہ رہا کہ یونیورسٹیاں بند کر دو. کیوں؟ کبھی سوچے تو صحیح آج ہم کن کی زبان بولتے ہیں. اور میں نے ایک مجلس میں کہا تھا، میں نے کہا تھا محترم میاں نواز شریف صاحب، جن کے پیچھے لگ کے آپ نے اس ملک کی اساس کو بدلنے کی کوشش کی، آج وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ آپ کو نکال دیا گیا اور وہ سب نے پیچھے ہاتھ رکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللہ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ آپ بڑے محب وطن ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن کے لیے آپ کرتے رہے تو کوئی آپ کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا. آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے پھر وہی پاکستان کے عوام، پھر انہوں نے سمجھا کہ جناب آپ ٹھیک ہیں، کوئی آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا. حضرات یہ سوچیے اس بات پہ، یہی حال ہمارا بین الاقوامی سطح پہ ہے. جن کے پیچھے لگ کے ہم اپنوں کو مروا رہے ہیں وہ ہم پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے رب کے قرآن نے کہہ دیا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہودی اور عیسائی بنو گے تو وہ تم پہ راضی ہوں گے، ورنہ وہ تم پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. کہاں ہم کھوئے ہوئے، کہاں ہم کھوئے ہوئے. آج دل دکھ رہا ہے، خدا کی قسم رات کتنی دیر سوچتے رہتے ہیں. ایک ایک تصویر نظروں کے سامنے گھومتی ہے، کس طرح لکڑیاں اکٹھی کر کے زندہ انسان پہ ڈال کر سواد لگائی جا رہی ہے، کس طرح نوجوانوں کے ٹانگوں کو چھریاں مار مار کے ان کی ٹانگیں ادھیڑ دی گئی ہیں، ڈنڈے مار مار کے ان کو زخمی کر دیا گیا. کس طرح نو مولود اور چھوٹے چھوٹے 4 سال 1.5 سال کے بچوں کو ان کی گردن سے پکڑ کے کس طرح مروڑا دے کے ان کو مارا جا رہا ہے. کیا کیفیت ہوگی ان کی ماؤں کی جن کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. سب سے بڑا تاریخ کا سب سے بڑا انسانی المیہ، کتنے مختصر دنوں میں کس قدر لوگوں کو شہید کر دیا گیا. جرم ان کا صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان جن کے پیچھے 1.5 ارب مسلمانوں کی طاقت موجود ہے، جن کے پیچھے ایٹمی قوت موجود ہے، جن کے پیچھے تیل کی طاقت موجود ہے، جن کے پیچھے معدنی وسائل موجود ہیں، جن کے پیچھے 52 سے زیادہ اسلامی ریاستیں موجود ہیں.
آج وہ بیچارے بے بس اور لاچار اور بے کس ہوئے پڑے. ہم کشمیر کا رونا روتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو ہمیں مار رہا ہے. ہم فلسطین کا رونا روتے ہیں کہ وہاں پہ یہودی ہمیں مار رہا ہے. ہم عراق و افغانستان کا رونا روتے ہیں وہاں پہ عیسائی ہمیں مار رہا ہے. اور اب برما کا بھی رونا روتے ہیں وہاں پہ بدھ ہمیں مار رہا ہے. بدھ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مہاتما بدھ کی تعلیم یہ ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں کے نیچے آ کے چونٹی بھی نہیں مرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے پرامن مذہب ہے یہ بدھ مذہب، جو کسی کو مارنا تو خدا کسی کا ہاتھ اٹھانا بھی جائز نہیں سمجھتا. میں نے جب اس کی تاریخ پڑھی، بدھ مذہب کو میں نے پڑھا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح واقعی اس کے مہاتما بدھ کی یہی تعلیمات ہے. تو مجھے وہاں پہ نقشہ ہی کچھ اور نظر آیا. یہ مہاتما بدھ اس کی تعلیمات کو میں نے دیکھا. وہ کہتا ہے یہ عورت پلیز چیز ہے، عورت سے بچ کے رہنا، عورت سے بچو گے تو کامیابی پاؤ گے. عورت منحوس چیز ہے، اور جو غلام ہے نا، غلام ہے، وہ کہتے ہیں اس کو عبادت کا بھی حق نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں بدھ دنیا کا سب سے پرامن مذہب ہے. یہ بودا یہ لوگوں کو، کمزوروں کو نماز اور عبادت کی اجازت نہیں دیتا. ان کا کیا کام ہے عبادت کرنے؟ بڑا پرامن مذہب ہے. یہ پرامن مذہب دیکھیں گے آپ نے کتنا. یہ سارے کے سارے بدھ لوگ ہیں وہاں پہ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں. لوگوں اسلام کی طرف آؤ، اسلام کی طرف. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کے ملک میں حملہ جب کرو تو بغیر اطلاع کے حملہ نہیں کرنا. رات کی تاریکی میں شبگون نہیں مارنا. جب وہاں پہ جاؤ تو ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، ان کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. جب دنیا کا مذہب لاؤ تو صحیح جس میں یہ تعلیمات ہے. دشمن کو، جو دشمن کو اتنی ریلیف دیتا ہے، اس قدر دشمن کو اتنی آسائشیں دیتا ہے، کوئی مذہب دکھاؤ تو صحیح نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ثمامہ بن اسال کو پکڑا گیا نا، گرفتار ہو گیا، میرے پیغمبر نے اس کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا. 3 دن مسجد نبی کے ستون سے بندھا رہا ہے. چودھری اپنے علاقے کا، سردار رئیس اپنے علاقے کا، یمامہ کا سربراہ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے، پوچھتے ثمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ ثمامہ نظریں نیچی لگے پھاڑ کے دے انہیں آپ کو سنا. پکڑا کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری طرف نظر تو اٹھا کے دیکھو. وہ اپنی زبان سے بکواس کرتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے سے برا چہرہ کوئی نہیں، نعوذ باللہ، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. ثمامہ حال کیا ہے؟ کہا کسی عام آدمی کو نہیں پکڑا. ان تقتل قاتمن، مارو گے تو بدلہ لینے والے موجود ہیں، چھوڑ دو گے تو احسان کرو گے بدلہ چکاؤں گا. تیرے شہر سے برا شہر کوئی نہیں، تیری مسجد سے بری مسجد کوئی نہیں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تیرے چہرے سے برا کوئی چہرہ نہیں. حالانکہ یہ وہ چہرہ جس کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، صحابہ کرام کے ہاتھ تلواروں کے دستوں پہ لرزتے ہیں. آقا فلک کا اشارہ کرے، اس کی گردن اڑا کے، اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں پھینک. اور ثمامہ بھی مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جتنی گستاخی میں نے کر دی ہے، اب موت ہی میرا علاج ہے، موت ہی اللہ، کوئی دوسرا نہیں. لیکن تیسرے دن میرے آقا نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کی رسیاں کھول دو، جاؤ ثمامہ اپنے گھر چلے جاؤ. جو مرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا وہ ہڑبڑایا، آنکھیں کھول کے میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، ایک نظر ٹھہری ہے اور فیصلہ ہو گیا. آقا نے اس کو رہا کر دیا. مسجد سے نکلا، قدم آگے کو جا رہے ہیں، دل پیچھے کو آ رہا ہے. قدم آگے کو بڑھ رہے ہیں، دل پیچھے کو پلٹ رہا ہے. چند قدم آگے گیا، غسل کیا، پلٹ کے واپس آ گیا. میرے آقا وہیں بیٹھے ہوئے، نظریں اٹھا کے دیکھا، فرمایا ثمامہ تمہیں تو میں نے چھوڑ دیا تھا،
کہنے لگا آقا چھوڑا کب تک گرفتاری نہ کیا ہے، کلمہ پڑھائیے مسلمانوں کا. اس نبی کے ماننے والوں پہ اتنا ظلم کر رہے ہو، اس نبی کے نام لیواؤں پہ اتنا ظلم کر رہے ہو، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ ظلم بھی کر رہے ہو اور مار بھی رہے ہو اور ساتھ کہتے ہو دہشت گرد بھی تم ہو، دہشت گرد بھی تم. حضرات اس بات پہ غور کیجیے. آج ہمارا یہ حالت اگر ہوئی ہے نا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے اور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، کہ ان کے پاس دولت زیادہ ہے ہمارے پاس دولت نہیں ہے. ہماری دولت سے تو ان کے ملک چل رہے ہیں، مسلمانوں کی دولت سے ان کے ملک چل رہے ہیں. ان کی صنعت کا پہیہ مسلمان ذہن کی جو استعداد ہے اس کے ساتھ چل رہا ہے. پھر سبب کیا ہے؟ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بات ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ان قریب لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان سے ٹوٹتے ہیں، جیسے بھوکے دسترخوان سے ٹوٹتے ہیں. آقا جی انحن من قلت یومئذ، اس دن ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے، ہم کم ہوں گے. فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگے، تم صرف سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہارا بدن کچھ نہیں ہوگا، خفیف البدن ہوگے، تمہاری کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، نہ تمہاری تعداد کو، نہ تمہارے حصے کو، نہ تمہاری قوت شوکت کو، طاقت کو کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی. اللہ کے پیغمبر کیوں ایسا ہوگا؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا اس وقت سبب ہوگا کہ تمہیں وہن لاحق ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر وہن کیا ہے؟ مل وہنو، وہن کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دل دنیا کی محبت سے بھر جائیں گے، تمہارے دل دنیا کی محبت سے بھر جائیں گے اور تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی. آج اصل میں ہمیں یہ بیماری لائے، ہم مرنا نہیں چاہتے، حالانکہ ہم مرے بغیر رہ نہیں سکتے. اس زندگی کا انجام موت ہے. کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، ہر شے ہلاک ہو جائے گا، ہر ایک فنا ہو جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آ جائے گا. ہم موت سے بھاگتے ہیں، موت ہمارے پیچھے لگی ہے. ہم بہادروں کی طرح مرنا نہیں چاہتے، ہم چوہوں اور بلیوں کی طرح مرنا چاہتے ہیں، ہم کمروں میں گھس کے مرنا چاہتے ہیں، ہم جرأت اور بہادری کا استعارہ نہیں بننا چاہتے. ہمیں موت کا ہمیں پہن لاحق ہو گیا، ہمیں موت کا خوف لاحق ہو گیا، اس لیے ہم مر رہے ہیں. حضرات آج ہمیں مارا ہے تو افکار کی جنگ نے مارا ہے، سیکولرزم کے ذریعے، لبرلزم کے ذریعے. آج ہمارے قلوب و اذہان میں یہ مسلط کر دیا گیا ہے. آج ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے کہ مسجد کے ممبر سے، محراب سے ملکی سیاسیات سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، ہمیں صرف نماز روزے کا بتایا گیا، ہمیں صرف نماز روزہ بتائیں، بس یہی ہمارا آپ کا کام ہے. مولوی صاحب آپ حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، بس آپ کا اور کوئی کام نہیں. ہمیں یہ سبق پڑھا اور ہم نے سبق پڑھ لیا، ہم نے یہ سبق پڑھ لیا، سیکھ لیا، اس پر عمل کرنے لگے. کافر ہماری نمازوں سے خوفزدہ نہیں ہے، ہمارے روزوں سے بھی خوفزدہ رکھتے رہو، آپ نہیں بھوکا رہنا، ہمیں کیا؟ نماز پڑھنی ہے تو اپنا ہی وقت ضائع کرنا، ہمیں کیا؟ حضرات کافر خوف زدہ ہے تو آپ کے اس دین سے خوف زدہ ہے جو آپ کا مطالبہ ہے کہ عدالت میں بھی ہو، ایوان میں بھی ہو. جو مسجد میں کے ممبر پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بازار میں اس پر عمل کیا جائے، عدالت میں اس پر عمل کیا جائے، ایوان وزیر اعظم، ایوان صدر میں اس پر عمل کیا جائے. وہ اس چیز سے خوف زدہ ہے اور ہم اس کی بات مانے بیٹھے ہیں. ہماری طاقت کا سرچشمہ اسلام ہے، ہماری عزت کی بنیاد اسلام ہے. آج ہم نے اس اسلام کو چھوڑا ہوا ہے. ہماری قوت،
ہماری طاقت ہماری دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں. آج ہم اللہ سے دعائیں بھی نہیں مانگتے. ہم نے وہ بھی راستہ چھوڑ دیا ہے. اپنی طاقت کے سرکش میں اسلام کو چھوڑ دیا. اسلام کا جذبہ اخوت ہم سے مفقود ہو چکا ہے. ہمیں کسی دوسرے بھائی کا کوئی غم نہیں ہے. ہم مفاد پرست ہو گئے ہیں. ہم اپنی ذات کو سوچتے ہیں, ہم اپنے بھائی کو نہیں سوچتے. مومن کی شان یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی ذات سے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود خسارے کا شکار ہو جائے. ہم یہ لوگ ہیں. ہماری شان کچھ اور تھی, ہمیں سبق کچھ اور پڑھا دیا گیا. آج ہم نے خواہش پرستی اور شہوت رانی ہمارے اندر عام ہو گئی ہے, اور ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر فکری طور پر خودکشی کر لی. کس کو الزام میں ہمارا قاتل کون ہے؟ ہم اپنے ہاتھوں مرے ہیں. ہم نے اسلام کو چھوڑ کے سیکولرزم کو مان لیا, لبرلزم کو مان لیا. اسلام کو چھوڑ کے غیر اسلامی نظاموں کو ہم نے اپنا لیا. ہم نے اسلام کا نظام حیات کو پسے پش ڈال دیا. تو پنجابی زبان میں کہاوت ہے کچھ کڑی سے پینٹ ہو رہا. بغل میں ہم دنیا کا بہترین نظام دبائے بیٹھے ہیں, لیکن ہم لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں ہمیں سیاسی نظام دے دو, معاشی نظام دے دو, معاشرتی نظام دے دو, تجارتی نظام دے دو, خانگی نظام دے دو, خاندانی نظام دے دو, ذاتی نظام دے دو. ہم غیروں سے مانگتے ہیں. تو ہمارے قرآن میں کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے. اللہ اکبر. آج امت کے نوجوانوں کو جذباتی کر دیا گیا. ہر جو نوجوان اٹھتا ہے, ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں, وہ اٹھتا ہے کوئی راہی شریف کو گالی دے رہا ہے, کوئی حکومت پاکستان کو گالی دے رہا ہے, کوئی حکومت سعودیہ کو گالی دے رہا ہے, کوئی عالمی اسلامی اتحاد کو گالی دے رہا ہے. لعنت اور گالی کے سوا ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. کبھی قرآن بھی پڑھ کے دیکھا کرو, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کی تعلیم کیا ہے, قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. کبھی سوچا تو کرے. آج امت کے نوجوانوں کو جذباتی ناروتی نہیں, سنجیدہ تربیت کی ضرورت ہے. اس نوجوان کی تربیت ہونی چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس موقع پہ کیا لفظ بولتا ہے. آج ہم ان کو یہ نہیں سکھا رہے. آج ضرورت ہے قرآن کا یہ 4 نکاتی ایجنڈا, اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ, اس 4 نکاتی ایجنڈے پر عمل کیا جائے. اور قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے, یہ جو مصیبتیں آئی ہیں نا, یہ کوئی نئی بات نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اور میں کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلوں پر آیا تھا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, ان کو چھوڑا گیا, ان کو کاٹ دیا گیا, مصیبتوں کے پہاڑ ان پہ ٹوٹ پڑے. اتنی مصیبتیں آئیں حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ مومن اہل ایمان بھی اور ان کا رسول بھی یہ پکار تھا متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ اکبر. اللہ کا وعدہ ہے الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد بہت قریب ہے تمہارے. کبھی ایسے بن کے تو دکھاؤ. یہ قرآن کی تعلیم ہے. اور مومن کی شان کیا ہے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس آ کہتے ہیں تمہارے خلاف عالمی اتحاد بن گیا, تمہارے خلاف ساری دنیا کو بڑی اکٹھی ہو گئی ہے, تمہارے خلاف سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. فاخشوهم, تم ان سے ڈر جاؤ, تم ان سے ڈر جاؤ. آج ہمیں یہی پڑھایا جا رہا ہے ہمارے ٹی وی چینل سے. ساری دنیا کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ کون سے اسلام کو لے کے بیٹھے ہو؟ کالے خبیث اپنی زبان سے بکواس کرتا ہے, کہتا ہے یہ پاکستانی پاسپورٹ کو تھوکتا بھی نہیں ہے کوئی, اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کر رہا ہے. دنیا کسی ملک میں ایسی بات ہو سکتی ہے؟ یہ صرف ہمارا ملک ہے جہاں پہ یہ اتنا آزاد ملک ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اس طرح کی بکواس کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہتے ہیں فاخشوہم, ڈر جاؤ. اللہ فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ بھی بات ان کے فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے, وہ اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, وہ کہتے ہیں دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہوگی تو کیا ہوا, حسبنا اللہ, ہمیں ہمارا رب کافی ہے, ہمارا اللہ. یہ اہل ایمان کی شان ہے.
آج ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان کا ایمان نہیں بڑھ رہا، مسلمان کی زبان سے حسبنا اللہ کا نعرہ نہیں نکل رہا۔ کاش کہ مسلمان اس حسبنا اللہ کو سیکھ لیں، کاش کہ مسلمان زیادہ ہم ایمانہ بڑی کیفیت کے شکار ہو جائیں، کاش کہ مسلمان یہ سبق پڑھ لیں اور سبق سیکھ لیں۔ ہم رو رہے ہیں، دل دکھا ہوا ہے، آنکھوں سے سچ مچ کے آنسو نکل رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ آج ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن جیسے دستور حیات کو چھوڑا ہوا، ہم نے اللہ کے فرمودات کو چھوڑا ہوا، اللہ کے قوانین کو چھوڑا ہوا۔ ذلت و رسوائی کے توق ہماری گردنوں میں نہ آئے تو اور کیا۔ اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ایسے لوگوں پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ماضی میں بھی، اور ہم کوئی دنیا میں اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین ہیں، جو اللہ کے قانون مانتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، قرآن پڑھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، لوط علیہ السلام کی بیوی، ان سے زیادہ قریبی رشتے کون سے ہو سکتے ہیں؟ قریبی رشتے، لیکن اللہ کے قانون کو نہیں مانا تو باپ بیٹے اور شوہر کی نبوت بھی کام نہیں آئی۔ ہماری کیا ہے؟ کوئی ہے اسلام کی طرف آؤ، اسلام وجہ عزت ہے۔ اسلام پہ عمل کریں گے تو نہ برما کا سانحہ پیش آئے گا، نہ افغانستان کا پیش آئے گا، نہ عراق کا پیش آئے گا، نہ کشمیر کا پیش آئے گا۔ اسلام کو چھوڑیں گے تو ہر ملک کشمیر اور برما بن جائے گا۔ اسلام پہ عمل کریں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔